ومن قاتل بطلت صلاته وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادا بالإيماء إلى أي جهة قدروا ولم تجز بلا حضور عدو. باب الجنائز ولي المفترض القبلة على يمينه ولكن الشهادة فإن مات شد لحياه وغمض عيناه ووضع على سرير مجمر بترا وستر عورته وجرد ووضع بلا مضمضة واستنشاق وصب عليه ماء صبر کرنا پڑے کو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ومن قتل من المصلین، نماز کی حالت میں جس نے مقاتلہ کیا باطل ہو جائے گی نماز اس کی نماز باطل ہو جائے گی. او دیکھو باطلت صلاۃہ، اس لیے کہ چلنا اور قتال عمل کثیر ہے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر مجاہد محتاج ہو اس بات کی طرف تو نماز باطل نہیں ہوگی. ان کا مذہب یہی ہے. اچھا جی، دلیل اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول کر دیے گئے 4 نمازوں سے خندق والے دن، اور اگر جائز ہوتی ادائیگی مال قتال تو سرکار ان کو ترک نہ کرتے. سوال ہے اگر کہا جائے کہ ماں سرکار نے مؤخر کیا 4 نمازوں کو اس لیے کہ 3 نمازیں اس لیے کہ صلاۃ الخوف کی آیت نہیں نازل ہوئی، لم تکن نازلت، اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی. اگے بنا لینے دامیں جی لا نہ کہ باوجہ معدوم ہونے صلاۃ کی مشروعیت کے مال کتاب کہ سرکار نے مؤخر اس لیے کیا تھا کہ صلاۃ خوف کی آیت نہیں نازل ہوئی تھی ابھی تک، نہ اس لیے مؤخر کیا کہ صلاۃ کی مشروعیت نہیں مال قتال. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ آیت صلاۃ خوف نازل ہوئی ہے ذات الرقاع میں اور یہ خندق سے پہلے ہے. یہ خندق سے پہلے تو لہذا وہ آیت نازل ہو چکی تھی. وہ آیت کون سی؟ صلاۃ خوف والی. تو جب نازل ہو چکی تھی تو پھر بھی سرکار نے نہیں پڑھی، تو اسی لیے نہیں کہ قتال کے ساتھ نماز پڑھنا مشروع نہیں ہے. اور فتح المعین میں کہا ہے کہ صلاۃ کی مشروعیت صلاۃ خوف کی ذات الرقاع میں قبل الخندق یہ وہم ہے، بلکہ وہ محض مشروع کی گئی ہے صحیح میں خندق کے بعد، اور نہیں باطل ہوگی نماز عند شافعی و مالک. حالت قتال میں نماز پڑھیں تو وہ باطل نہیں ہوگی. کن کے نزدیک؟ بنا کرتے ہوئے اس بار کے حکم ہے اسلحہ پکڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. یہ صلاۃ خوف کی جو آیتیں ہیں نا اسی میں ہے کہ اپنا اسلحہ اپنا پکڑ کے رکھیں، بھئی اپنے کور رکھو. تو یہ اسلحہ جڑا کور رکھنا ہے یہ فائدہ دیتا ہے جواز قتال کا نماز میں. تو لہٰذا قتال کی حالت میں نماز پڑھنی کیا ہے؟ کن کے نزدیک؟ مطلب ہے
اور ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی ہم نے نمازوں کی تاخیر سے خندق والے دن۔ اور امر کا فائدہ جو ہے بِأَخْذِ الْأَسْلِحَةِ، یہ کیا ہے فائدہ اس کا؟ اباحۃ قتال المفسد، کہ مفسد کا قتال مباح ہے جی، یہ فائدہ ہے اس کا۔ پس فائدہ دیتا ہے اس کی حلت کا بعد اس کے کہ تھا حرام، کہ بھئی نماز وچ ایک گل قتال کرنا حرام ہے، لیکن اگر وہ حملہ کر دیں تو ہن تسی قتال کر سکتے ہو، یہ گل ہے جی۔ اور اٹھانا ہتھیاروں کا نماز میں خوف کے وقت مستحب ہے ہمارے نزدیک اور واجب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، خلافاً لشافعی و مالک رضی اللہ عنہما عمل کرتے ہوئے بظاہر قولہ تعالی المذکور، ہم کہتے ہیں کہ یہ امر محمول ہے ندب پر، اس لیے کہ اسلحہ کا اٹھانا نہیں ہے نماز کے اعمال سے، پس نہیں واجب اسلحہ اٹھانا نماز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر سخت ہو جائے خوف تو نماز پڑھیں سوار ہو کر اکیلے اکیلے، جو سواری پر ہے نا وہ اکیلے اکیلے نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ، جس جہت کی طرف قادر و قدرت پائیں للضرورت، سنیں۔ اور نہیں جائز صلاۃ خوف بغیر حضور عدو کے، خطرہ نہ ہو تو اس طرح صلاح نماز پڑھنی یہ جائز نہیں۔ وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ جِدًّا ابْتِدَاءً، جس لئے نماز شروع کرنی اس وقت خوف ہوئے، اور ناممکن ہو ان کو نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ سارے نو کٹھی، خطرہ ہے ہون صلاۃ خوف پڑھنی ہے، تو جے کر او سخت ہو گیا خوف، صلو رکبانن، یہ مقید کیا رکبانن کے ساتھ، مقید کیا اس کے ساتھ واسطے احتراز کرنے کے، اس صورت سے کہ اگر نماز پڑھیں پیدل چلتے ہوئے حال افتتاحہا، جی نماز کے وقت چل رہے ہیں اور شروع بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے لفسادہا۔ اور مقید کیا ہے بالفرادہ، اس لیے کہ نماز نہیں جائز جماعت کے ساتھ، اے مجاہدین بھی باوجہ نہ متحد ہونے مکان کے، کوئی کوڑا کدھر ہے کوئی کدھر ہے تو جماعت کی میں ہو بندی، مگر جب کہ ہو راکب کوئی بندہ مع الامام دابہ واحدہ پر، تو جائز ہے اقتدا متأخر کی ان دونوں سے متقدم کے ساتھ اتفاقاً، فرادہ جمع ہے فرد کی علی غیر قیاس۔ جس لئے جنگ لگ گئی ہے نا، سخت خوف ہو گئے، تامی نماز کوڑے تے کلا کلا پڑے اشارے نالوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرادہ اے منفردین، ام محمد رحمہ اللہ روایت ہے جائز ہے ان کے لیے یہ کہ نماز پڑھیں رکبانن بجماعت، ایک روایت ہے پاہمیں کو جتھے جتھے ہے ایک جماعت کرائے باقی ان دے پیچھے پڑھن پہ جی۔ بالامائے یہ متعلق ہے بے صلو کے، یعنی اشارے سے پڑھنی ہے تو مستقبلین القبلہ، اور اگر عاجز آ جائیں قبلے وال منہ کرن تو دشمن کانڈ مگر ہوندہ ہے، یا سجے کھبے ہوندہ ہے تو مسئلہ بنے گا، اور اگر عاجز ہوں توجہ القبلہ سے تو نماز پڑھیں جس جہت کی طرف بھی ہوں۔
بلا حضور عدو اے بمقابلتہم بطریق الحقیقت، یعنی ان کے مقابلے کے ساتھ بطریق الحقیقت، بھئی واقعاتاً وہ سامنے ہیں تو پھر پڑھنی، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ بہرحال جب ہوں دوری کے ساتھ ان سے بے بود منہم تو فلا تجوز، ہن صلاۃ خوف جائز نہیں، اور اگر شروع ہوئے صلاۃ خوف میں اور دشمن حاضر تھا پھر چلا گیا کون؟ دشمن، انہوں پڑھے اپنی ارشد ٹور پہ واپس، ثم ذہب، تو نہیں جائز ان کے لیے انحراف۔ جی اب جو قبلے سے جو ہے نا کیا ہے انحراف ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا بھی وہ سامنے پڑھتے پہ سن گھوڑیاں دے بہ کے دشمن دوجے پاسے سی تے او دوجے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ امام پڑھا رہے ہو تو نہیں، ویسے جڑے کلے کلے سواری تے پڑھ رہے سن نا تے منہ اور پاسے سی تے دشمن اگوں واپس ٹور پے نے تے ہن انحراف کیے جائز نہیں ہے، فٹو فٹ منہ کدھر کرنا؟ قبلے پر۔ لے زوال سبب رخصت، رخصت کا جو سبب تھا وہ باب عکس ہی اور اس کے عکس کے ساتھ، اگر شروع ہوئے صلاۃ خوف میں نہ، اگر شروع ہوئے نماز میں پھر حاضر ہو گیا دشمن تو جائز ہے ان کے لیے انحراف دشمن کے آنے کے وقت میں، لے وجود ضرورت، ضرورت پائی گئی ہے۔ عدو لے عدم ضرورت حقیقتاً جدو حاضر کوئی نہیں، حتیٰ کہ اگر دیکھا انہوں نے سواد دوروں نظر آیا جی میں کوئی لشکر پہ آندا ہے کافران دا، تو ظن کیا انہوں نے اس کو دشمن، پس نماز پڑھی انہوں نے صلاۃ خوف، پھر ظاہر ہوا اس کے خلاف تو کیا کریں؟ اعادہ کریں نماز کا۔ بسم اللہ۔ فَبِأَنْ رَأَوْا سَوَادًا أَوْ غُبَارًا فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْخَوْفِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ سَوَادَهُمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ، تو بعد پتہ لگا دشمن ہی آندا پیا سامنے آ گیا تو جڑی پڑھی سی وہ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَ غَيْرَ ذَلِكَ، بھی ایویں سی کوئی تو ہن لا تجوز صلاتُهُمْ، ہن نماز جائز نہیں، ہن نماز جائز نہیں، بھی سواد ویکھیا ہے تے نماز پڑھن لگ پے تے واقعی سامنے دشمن آ گیا تے اے ٹھیک ہے، تے جی ایویں کو کٹا مٹی سی تے پھر نہیں جی۔ اللہ اکبر۔ ایک باب رہندا ہے باب صلاۃ فی الکعبہ کا، تے ہن اس تو پہلوں باب الجنائز شروع جی۔ اور وہ بندہ من کرنا اور وہ بندہ جس نے قتال کیا اور نماز دے دوران باطل ہو جائے گی نماز اس کی، اور نہیں جائز صلاۃ خوف بغیر حضور دشمن کے، بغیر حضور دشمن کے صلاۃ خوف جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجنائز، اے فی بیان حکام الجنائز، جمع ہے جنازہ بالفتح کی بمعنی میت، اور بالکسر وہ چارپائی جس پر میت کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جنازہ جو ہے یہ باب ہے جنازۃ الشیء اجنازہ ہو، باب مجرد مزید بھی اذا سترتا ہو، تو جنازے کا معنی ہے چھپانا، کیا کرنا؟ چھپانا۔ اللہ 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 اللہ۔ مناسبت اس باب کے درمیان اور صلاۃ خوف کے درمیان، بلکہ نماز کے سارے ابواب کے درمیان یہ ہے کہ صلاۃ جنازہ
صلات ہے من وجہ نہ کہ مطلق صلات ہے بلکہ متعلق ہے عارض کے ساتھ. وہ کی ہے بھی کوئی میت ہوئے تو نماز پڑھنی ہے. ایک پنڈ سال پورا کوئی بندہ فوت نہ ہوئے تو صلاۃ جنازہ پڑھنی ہے. وہ آخر ہے اس کا جو پیش آتا ہے زندہ کو دار التکلیف میں. زندگی کی ہے اسی لیے مؤخر کیا گیا ہے جنائز کو ساری نمازوں سے. لیکن مصنف رحمہ اللہ نے مؤخر کیا صلاۃ فی الکعبہ کو. باقی نمازاں جو پہلے ہی ہوندا ہے کتاب الجنائز آخر تے انہوں پیچھے کیتا ہے تاکہ ہو خط کتاب صلاۃ کا ختم اس شے کے ساتھ کہ برکت حاصل کی جائے اس سے حالن بھی اور مکانن بھی. حالن بھی نماز مکانن کعبے دے وچ. اس واسطے انہیں پیچھے لے آندے نکتے نے. اے نکتے سنا دیتا جی. اور داخل کیا ہے علامہ نہیں لکھا ہے نا لفظ احکام یعنی باب احکام الجنائز. باب اور کہا ہے کہ یہ شے کی اضافت ہے سبب کی طرف یعنی احکام کی اضافت سبب کی جنائز کی طرف. کیونکہ وجوب صلاۃ جو ہے وہ بے حضور الجنازہ ہے یعنی صرف یعنی واجب ہونا تمام ان کاموں کا جو متعلق ہیں میت کے ساتھ یعنی غسل دینا کفن دینا نماز پڑھنی جنازہ اٹھانا دفن. یہ سارے حضور جنازہ کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں بھی کوئی فوت ہونا ہے تو پھر یہ کام سارے ہونے نے جی. اور احکام شامل ہیں ان سب کو. اچھا جی اللہ اکبر. ولی المحتضر القبلۃ علی یمینہ. متوجہ کیا جائے محتضر کو قبلے کی طرف اس کی دائیں جانب پر. اس کی دائیں جانب متوجہ کیا جائے محتضر کو قبلے کی طرف اس کی دائیں جانب پر. اے بھی تائیں کرنا ہے جو اتنے کول والے نو کچھ ہوش و آواز ہوئے تھا جی بھی شریعت کی آندی تھی جدو پڑھی نہیں حضرت علی ڈاکٹر نے یا حضرت علی ویسی جٹ سسٹم نے تو نہ داخنا پہ ابا ہوں مردہ پہ ابا مگروں لو جلدی کر مگروں میری باری بھی آوے. او ویکھو دروں اور تلقین کی جائے محتضر کو شہادت کی. اے کم کیتے جان. محتضر کہا جاتا ہے احتضر بنا علی بنا المجہول. یہ کدوں اذا مات اذا اس لیے کہ وفا ہوں یہ مجہول والا معنی کیویں بنے گا کہ جب بندہ قریب المرگ ہوں ہے نا اس لیے کہ وفات حضرت ہو او ملائکۃ الموت حضرت دونوں نال تعلق اس دا بھی انہوں وفات حاضر ہو رہی ہے تو لہذا محتضر ہے یا انہوں ملائکۃ الموت حاضر ہو رہے نے تے کی ہے محتضر ہے مجہول. اچھا جی احتضار بھی ہونے جان والا ہے. اس کی علامتیں کیا ہیں کہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس کے قدم پس وہ کھڑے نہیں رہتے. پیر کھڑا کرو نا تو ڈگ پیندا باہر نو. یہ نشانی ہوندی کہ ہونے جان والا ہے. پس نہیں کھڑے ہوتے اور ٹیڑھی ہو جاتی اس کی ناک. اے جڑا ناک ہے نا پولا جا اگلی جگہ یہ سجے یا کھبے انج ہو جاتا ہے جی. یہ نشانی ہوندی کہ ہونے جان لگا ہے. یہ پکایا جی نہ لوڑ نہیں ہوندی. وَيَنْ خَاسِفُ صُدْغَا ہوش. اے کن پٹیاں صدغ کنوں آندے نے اے نا اے اے اندر 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 ہونا شروع ہو جاندے نے. سنیں اور یعنی اے چیزاں اندر ہونا شروع ہو جاندیاں نے. یہ نشانی بھی روح نکل رہی ہے بھی ہن بالکل قریب ہے. تو ہن اندے سامنے جڑا نا منہ بھی کر دو قبلے وال تے ہولی ہولی کلمہ پڑھنا بھی شروع کر دو. اور
لمبا ہو جاتا ہے چمڑا خصیہ کا، وہ جو اس کا چمڑا ہے نا وہ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خصیہ آگے کے لفظ ہے تتعلق بالموت ہے نا، تعلق پکڑتے ہیں موت کے ساتھ، اور لمبی ہو جاتی ہے جلد ان کی۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ اصلی سید دے بارے میں ایک نشانی سنی ہے کہ ان دے وصال دے وقت داڑھی دے وال انج کلے کلے بکھر جاندے نے، بالکل کلے کلے، اپنے آپ نہ سدھے ہو کے تو کھل جاندے نے جی، جڑے اصلی سید ہوندے ہیں جی، ان دی نشانی بھی دسدے نے جی۔ میں ایک سید بادشاہ نو آخری وقت ویکھیا اس طرح جی، تو انہاں دسیا سی بے اصلی سید دی نشانی ہے وی فوت ہونے دے وقت ان دی داڑھی دے بال جڑے نو کلے کلے ہو کے کھل جاندے نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ کرو، اور مستحب ہے او محتدر کو جڑا قریب الموت کے اقربا کے لیے اور اس کے پڑوسیوں کے لیے یہ کہ داخل ہو جائیں، یہ کہ تے انج سر نو حال ہوئے وے لٹے پٹے گئے بھائی پٹکار شروع کر دیں نعوذ باللہ، اور پڑھیں سورہ یاسین، کیا کریں؟ اور مستحسن جانا ہے بعض متاخرین نے پڑھنا سورہ رعد کا بھی، کس کا پڑھنا بھی بعض متاخرین نے مستحسن جانا ہے، اور مناسب ہے حاضر کرنا خوشبو کو، کس کو؟ اور نکل جائیں من عندہی محتدر کے پاس سے جو جنبی ہیں وہ دور ہو جائیں، حیض والی عورتیں دور ہو جائیں، نفاس والی دور ہو جائیں، کیونکہ فرشتے نہیں قریب ہوندے جی۔ اچھا جی، اور مانا ولی یل قبلہ کا کہ اس کو قبلے کی طرف متوجہ کیا جائے، اندہ کی مطلب ہے ذرا دھیان کرے جی بھائی، چونکہ جہالت دی وجہ تو کام جو سارے جڑا مسجد خادم نارے دے او غریب شو دے، پہلو ماشکی ہوندے نے پنڈی جلے بڈھے ہوندے نے، پھر وہ خادم بندے نے، پھر وہ مسجد مفتی اعظم ہوندے نے جی۔ تو ایویں اگلے علاقے بھی سارے بھی وہ خادمہ دے ذمے سارا کو جڑے شریف الف و بے الف نو کلی بھی نہیں آکھ سکتے، انہوں نے اتنے مفتی اعظم بنایا ہوں جی۔ لیکن اصل مسئلے نے ہن نہ کسے پڑھنے نہ پڑھانے نہ مولویاں دسنے، جنہ بندہ وڈا ہوتا ہے جبہ لمحہ ہوتا ہے انہیں اس نے اور مسئلے شروع کرنے ہیں کہ جن میں پھڈا پڑے گا، لوگ مانیں گے، پیسے آئیں گے، وہ مسئلے شروع کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو مسئلے اس کی شان ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو ماشاء اللہ شیخ المشیخ ہو گئے ہیں۔ دھیان کرو، اے ولی یل قبلہ یعنی متوجہ کیا جائے قبلے کی طرف، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ شریف تو آپ نے پوچھا برا بن معرور کے بارے میں کہ اس کا کیا حال ہے، وہ بیمار تھے، تو عرض کی کہ وہ وصال کر گئے ہیں، اور انہوں نے وصیت کی ہے اپنے مال کے ثلث کی حضور آپ کے لیے۔ وہ کہہ کے سن میرے مال دا تیسرا حصہ سونے نو پیش کر دیا جی۔ کون؟ برا بن عازب اور نے، یہ برا بن معرور جی، کہ وہ تو بڑا عرصہ زندہ رہے ہیں جی، کہ سونے تیسرے حصہ سونے تواڈے واسطے وصیت کی تھی ایک، اور وصیت کی تھی انہوں نے یہ کہ متوجہ کر دیا جائے قبلے کی طرف، جب کہ وہ محتدر ہو گئے تھے، جب قریب تھے وفات کے تو انہوں نے کہا کہ میرا منہ قبلے کی طرف کرو۔ پس فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا فطرت کو، یعنی اشارہ کی تھی بچ اے نال، یہ نہیں کہ سرکار نے فرمایا صاحب الفطرت آئی الاسلام، انج نہیں، سونے فرمایا یہ فطرت کو پہنچ گیا ہے، سنیں جی، اور تحقیق رد کر دیا گیا اس کا ثلث اس کی اولاد پر، فرمایا یہ جو تیسرا حصہ میرے لیے وصیت کی ہے نا، یہ اس کی اولاد کو واپس کر دو، یہ اس کی
اولاد کو واپس کر دو. جی اے سنت بنائیے. بے مرید پیران نو آکھیا لے لو ہر شے تو آکھن نہیں ہے تیری اولاد دیے. اے سنت بنائیے. ساڈے نزدیک مخلص مرید وہی ہوندا ہے جڑا لٹ کے ہر شے پیران نو دے دے. خلافت دا مستحق بھی وہی ہوندا ہے. سنت ہے واپس کر دیتی ان دی اولاد نو دیو ایندا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سرکار ثم ذهب فصلى علیہ. پھر سرکار تشریف لے گئے تو کیا کیا اس پر نماز پڑھی. اچھا جی علی یمینہ علی یمینہ اے علی شق ہل ایمن. اے ہن چار پائی شمالن جنوبن جی تے پچھلے پاسے تکیے رکھو تے چکو تاکہ کی ہوئے اے پاسے پرنے ہو کے تو منہ کدھر ہو جائے. ذرا دھیان کریا جائے. اور اگر مشکل ہو اس پر تو چھوڑ دیا جائے اپنی حالت پر. اپنی بھی صرف چار پائی جڑی نا جی شمالن جنوبن تے منہ آسمان وال ہوندا ہے. اینو آندے نے اساں منہ قبلے وال کر دیتا ہے تو منہ کدے ہوندا ہے آسمان. اور یہی سنت ہے. سنت یہی کہ ہوندا منہ کی کدھر کرو. اور معتاد ہمارے زمانے میں یہ کہ لٹایا جاتا ہے اس کو گدی کے بل. اے ہون اے کو نہیں ہے گا جڑا ہن دسن لگے جے. معتاد ہمارے زمانے میں او پچھلیاں شرع دیاں عبارتاں نقلنے. او معتاد ہمارے زمانے میں یہ کہ لٹایا جاتا ہے اپنی سدھا اور قدم اس کے قبلے کی طرف ہوتے ہیں. انج لٹانا ہے انج کیونکہ انج پاسے پرنے کر کے لٹاؤ نا منہ قبلے وال روح دا نکلنا مشکل ہے نا. اس لیے کہ یہ اسہل ہے روح کے نکلنے کے لیے. اور نئی ذکر کی انہوں نے وجہ اس کی اور نہیں ممکن معرفت اس کی مگر نقلن. لیکن ممکن ہے یہ کہ کہا جائے وہ آسان ہے سیدھا لٹانا انج کر کے. آسان ہے اس کی آنکھیں بند کرنے کے لیے اور اس کے دونوں جبڑوں کو باندھنے کے لیے موت کے بعد. ورنہ پاسے پر نے لٹایا ہو تو ایک کم اوکھا ہے. ایک کم اوکھا ہے. اور منع کیا گیا اس کے اعضاء کے کس سے قوس بنانا. کیا بنانا؟ قوس بنانا. بھی گوڈے پیچھے کرنے تو باواں اس طرح کرنی ہے بھی قبلے وال کٹھا کر کے پیش کر دو. بھائی سنیں اس سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا. پھر جب لٹایا گیا کفا پر اور قبلے والے پاس لتاں کر کے تو اٹھایا جائے سر اس کا تھوڑا سا انج تاکہ ہو جائے منہ اس کا کدھر نہ کہ آسمان کی طرف. ہن اے بالکل کوئی نہیں. اے تائیں بھی استاد فوت ہو گیا تو شاگرد کول نے اور کوئی بھی نہیں. پھر انج کر کے کرن تے ہو سکدا ورنہ تساں منجی کیتی تہاڈا محلہ سارا تہاڈے گل پੈ جانا. لے لتاں کے ابا مرن لگا لتاں قبلے نو کرائیاں سو ابے نو بدبخت بنا دیتا سو. کس وجہ تو؟ جہالت دی وجہ تو. ہن اے ساری کتاباں چ لکھیا کہ ولی المحتدر القبلہ تا جی تے قبلے وال تے تاں ہونا ہے جو تے کرنا ہے تاں جی. ہن سیدھا لیٹیا تے ابے دا زندے ہی اجے منہ سختی نال پھیر کے تو ہن کلی پھیر دو انج کر کے بابا ایتھے اوکھا ہوگا. انج اوکھا ہوندا کہ نہیں بندہ سیدھا لیٹا تو منہ تے کر دے. قبر وچ اسی ایویں کردے ہیں جی. کتنی وار ہو گئی ہے سر کھپاندیاں اویس پتر لیکن سپ والی کنج لوے تے کوئی گل بنے جی. اے مسئلے آ دین سمجھانا ہے. اسی اج کل ایک اور شے سمجھا رہے ہیں جڑی پیچھے رہ گئی سی جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اچھا جی، اور ولعد جائے جی وہ نا، اور لیٹانا مریض کے لیے کئی قسم ہوتا ہے. جڑا مریض نے لیٹنا ہے نا اے اور سنیا جی. نمبر ایک نماز میں ہے کہ یستلقی علی قفا ہو، کہ سیدھا لیٹے کس طرح اپنی او پڑھیا جائے نا، تاکہ پچھو اچا کر کے تے منہ دا کدھر ہو جائے تے اشارے نال نماز پڑھے. ایک یہ وے. ثانی موت میں لٹایا جائے اپنے شکے، اور اختیار کیا گیا کس کو؟ سیدھا. تے سیدھا کیویں ہوے گا؟ پیر کدھر ہون؟ اسی سیدھا لٹانے انج کر کے، نہ منہ قبلے وال تے نہ انج پیر کر کے پیچھے چک دے ہیں، صرف انج منجی کرنے دا نام بھی قبلے وال ہو گیا جی. منجی قبلے وال کر دیں. پتر نہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو کہ مطلب غرض کو نہیں تھے بچے. ویسے ماشاءاللہ تسی پیدائشی مفتی ہو، پیدائشی علامہ ہو، لوکی پنڈ والے جانتے ہیں سارا کچھ. نہ بھی پڑھیا تو وہ اپنا نظام تو چلاندے ہی پے نا. قبر ٹویا کٹ کے بندہ پا ہی دیں نا، تو مٹی چٹی پا دیں جی. چلو جی موڑی جی دعا کرو جی، مٹی پا دیتی جی. اور تیسرا نماز علیہ میں کہ جب اس پر نماز پڑھنی ہے، کس پر؟ میت پر. لٹایا جاتا ہے اپنی گدی کے بل موتارزن قبلہ تاش. انج ہون انج لمحہ پانا ہے، انج ہون قبلے بل تو منہ نہیں کرنا، صرف اگے منجی تے سیدھا لمحہ پا کے تے ہون جڑا نا نماز پڑھنی ادھر. سنیں. چوتھا لاحد میں لٹایا جائے اپنے شکے اور متوجہ کیا جائے. اسی طرح توارث سنت ہو. اے نیچو ایک تے بھی عمل نہیں ہے جی. ایک کوئی حضرت علامہ جمعے تے بیان کر سکتے ہیں اس واسطے کہ یہ بیان کریے تے نعرے ہی نہیں بجدے جی، چونکہ سا تو قوم نے گور کام تے لا دیتا ہے جی. یہ تو دین سمجھانے والی گل ہے، تو اسا سمجھایا تو نعرے کدوں بجن گے جی. بلکہ وہ مقررین یہ کوئی مسئلے نے سارا دنیا جان دی. وَلُقِّنَ شہادت، اور تلقین کی جائے اس کو کس کی؟ مراد شہادت سے مجموع شہادتین ہے، پورا کلمہ. اور تلقین کدوں کرنی ہے؟ اور تلقین کی جائے نزا کے وقت، غرغرہ سے پہلے تلقین کی جائے، اور نہ حکم کرے اس کو شہادتین کے پڑھنے کا. ان حکم اچھا جی. اور مندوب ہے یہ کہ ہو ملقن غیر متہم، کس کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ، اس کی موت کے ساتھ. انج دا نہ ہوئے کہ جن دے بارے چے ہوئے کہ دے مرنے دے بڑا خوشی بڑے کلمے پڑھا دا بھی. انج دا نہ ہوئے. اور یہ کہ ہو وہ بندہ ان سے کہ اعتقاد کیا جاتا اس میں کس کا؟ ایک ہو جا بندہ ان کلمے دی تلقین کرے جی. جی ان کو پتراں وچ کسی ایک نو تو دین تھوڑا جا سمجھایا ہوئے، جڑا مرن لگیا کلمہ تو طریقے نال پڑھا لے. تے جے پتر اینا بھی نہیں سیکھنا بچی کہ ابے نو فوت ہون لگیا کلمہ بھی نہیں پڑھانے دا وال ہونا، تے تھک کے ساڈی زندگی تے خدا دی قسم کہ اسی اینا بھی نہ سیکھ کے جائیے. پس ذکر کرے شہادتین کا محتضر کے پاس جہرن. جی قریب ہے یہ کہ لائے گا وہ اس کو، تاکہ ہو جائے اس کا آخری کلام شہادتین، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بندہ کہ ہو اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ. مراد پورا کلمہ کنی باری سمجھا ہے؟ داخل الجنت. ایک دوسرا اس وقت انہوں کلمہ کیوں پڑھانا ہے؟ بھئی انہوں کو پڑھنا ہے تو کوشش کرنی تو دعا بھی کرنی کہ یا اللہ سونا ہے اندی زبان تے کلمہ جاری کر دے، اس لیے کہ یہ جگہ ہے کہ پیش ہوتا ہے اس میں شیطان.
لفساد اعتقاد ہی، اس کے اعتقاد کو فاسد کرنے کے لیے، اس کے وہ دور کھلو کے نا نوز بلے بھی آتا روایتیں جی کہ پانی دا پیالہ لے کے دور کھلوندا ہے، انہوں نظر آ رہے وہ آتا ہے مینوں آخ تو ٹھیک ہے تو میں تینوں پانی پیانا وا جی، اینا ڈر ہوندا ہے۔ اس واسطے آخری وقت کوئی نیک کول ہوے تے نیک سب تو پتر ہوندا ہے قریبی، جڑا کوئی بندے دا پتر ہوے کہ انہوں کو دین دی سمجھ ہوے تے اوتھے ابے دے کول بہ کے اسی سیر سانو سزا ملنی چاہیے نا، جدوں اسا پتر سارے کتے کام وچ لائے نے، انگریزی چ لا دیتے نے جی، تے ظاہر سانو سزا ملنی چاہیے اس گل دی۔ آئے میری توبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس محتاج ہے وہ کون؟ وہ محتدر کس کا؟ مذکر کا اور منبع علی التوحید کا۔ وہ محتاج ہے کہ ہن کول انج دا کوئی ہووے۔ ولو عطا اگر پڑھ لے محتدر شہادتین ایک مرتبہ تو کیا ہے، اور نہ کثرت کرے اس پر، جب تک کہ نہ کلام کرے اجنبی کے ساتھ۔ اگر ہوش آ گئی اور گلاں کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ کلمہ شریف پڑھو۔ وَهَذَا التَّلْقِينُ، یہ تلقین مستحب ہے۔ ہن ذرا مسئلہ سمجھا جائے، تلقین 3 وجہ پر ہے، اور دوسرے نو گل سمجھانی کلمے دی، یہ کنی وجہ پر ہے؟ نمبر 1 فَلِلْمُحْتَدَرِ، جڑا قریب المرگ ہے اون دے کول کلمہ شہادت پڑھنا، یہ تلقین نمبر 1۔ نئے خلاف اس کے حسن ہونے میں، یہ تلقین حسن ہے اور بہت چنگی ہے، اور دفن کی مدت کے گزرنے کے بعد نئے خلاف اس کے عدم حسن میں، دفن کر کے 2-4 دن گزر گئے نے، 2-3 گھنٹے گزر گئے نے، ہن تلقین کرنی قبر تے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عدم حسن ہے۔ یہ ثالث اختلاف کیا علماء نے اس میں، اور وہ ہے کہ جب پورا ہو جائے دفن اس کا تو فوراً تلقین کرنی، اس میں اختلاف ہے، لیکن کثرت رائے یہ ہے کہ تلقین کی جائے، تلقین کی کر کے جب مٹی پا لئیے تو انہوں تلقین کرے، کنوں؟ میت نو۔ کیفیت تلقین کی یہ کہ کہے اے فلاں بن فلاں، اے ان دا نام لے کے تے ابے دا نام، بعض روایتاں چ اماں دا نام لے کے، نام لے کے نا تے انہوں کی آکھے اذکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذکر ما کنت علیہ، یاد کر وہ حالت جس پر تو تھا دنیا میں۔ یہ تاں ہی یاد کرے گا جی دنیا جی کوئی بندے دے پتراں والے کام کیتے ہوئے تھا، تے جی زندگی ساری کتیاں نال گزر گئی تو انہیں کھے یاد کرنا ہے جی۔ بھئی ماں کنتا لے تو تاں ہی ہے بندی زندگی شریعت دے مطابق سی، تو انہوں آکھنا ہے اپنا او حالت یاد کر جس تے تو رہندا سیں، جیڑے تو دین پڑھیا سی سمجھا سی انہوں یاد کر دماغ چ لیا، تے انج پڑھ فقل رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے بھی پڑھ تو پڑھ، 3 دن نال سارے سوالاں دے جواب آ گئے، اور 3 ہی سوال نے نا، اللہ دا بھی ذکر آ گیا، دین اسلام دا بھی ذکر آ گیا، تو سونے دا بھی ذکر آ گیا جی۔ اے تلقین قبر دے کول۔ اور میت کی تلقین قبر میں مشروع ہے اہل سنہ کے نزدیک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے میت کو کتھے؟
قبر میں اس کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ تو انہیں سوالاں دا جواب دینا ہے۔ تو اہل سنہ کے نزدیک قبر میں تلقین کیا ہے؟ کیا ہے؟ مشروع ہے۔ سنیں اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے تلقین کی جائے بعد الموت۔ وہ آندے نے جلے بندہ فوت ہو جائے نا چار پائی تے تو انہوں کی کرو؟ لظاہر قولی سونے فرمایا لکنو موتاکم شہادت لا الہ۔ وہ آندے نے موت آ سونے فرمایا تے پھر موت تاں جلے روح نکل گئی تو ہن تلقین کرو کلمے دی جی۔ لیکن ایک ہن تو وقت گزر گیا، ہن انہوں تلقین دا تو فائدہ کو نہیں جی، فائدہ قبر چی ہونے اگے جا کے جی، لیکن وہ تو دفن دے بعد ہے جی۔ اور ہمارے نزدیک ظاہر الروایہ میں ہے لا یلقنو، فوت ہونے تو بعد فوراً تلقین نہیں کرنی۔ اور مراد بے موتاکم سے حدیث شریف میں اور موتاکم وہ جو قریب ہے کس کے، جیسا کہ دوسری حدیث میں اقرأوہا کہ یاسین پڑھو اپنے موتا پر، یعنی جو موت کے قریب ہیں۔ اچھا جی، انہوں تلقین کرے کیڑی شے دی؟ شہادت دی۔ سنے ہی، اور وہ یہ ہے کہ وہ پڑھے وہ جو حاضر ہے محتضر کے پاس اندہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اندے کول پڑھے ہولی ہولی، اے شہادت دی تلقین ہے جی۔ اے سنے ہی ہون فین ماتا، پس اگر یعنی فوت ہونا ہے، پس اگر فوت ہو گیا کون؟ ہون فوت ہو گیا ہے۔ ہون فوت ہونے تو بعد اندے نال کیڑے کام کرنے نے؟ شدہ باندھے جائیں اس کے لحیا ہو، اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لحیا دو میں جبڑے ایک ہی کیتے جان، ادھر دیکھو باندھے جائیں مندیل کے ساتھ، اور اس کی لحیان بے فتح لام تسنیہ لحا کا، اور وہ داڑھی کے اگنے کی جگہ ہے انسان اور اس کے غیر سے۔ اے تھلوں کپڑا پا کے تے انج کر کے بننا ہے، تے وا غمدہ عینا ہو، اور بند کر دی جائیں اس کی اے شابہ سے، او غمدہ عینا ہو، نظر آ رہی؟ یعنی وفمہ ہو جی، اکھاں بھی تے اندہ منہ بھی بند کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ جاری ہے کون؟ اور اس لیے کہ اگر چھوڑ دیا گیا اپنی حالت پر، منہ میں کھلا تو اکھاں بھی کھلیاں رہ گیاں، تو باقی رہے گا کریہ المنظر، عجیب ڈرونی حالت بن جائے گی جی۔ اور نہیں بے خوفی حوام کے دخول سے اس کے پیٹ میں، کو مکھی شکی منہ کھلا اندر بڑھ جائے گی، کون کٹے گا جی؟ اور دوسرا پانی اس کے غسل کے وقت منہ کھلا ہے تو پانی اندر پہ جائے گا، سنے ہی؟ اور پڑے اس کا منہ بند کرنے والا، آنکھیں بند کرنے والا، یہ پڑے ساتھ ہے اس کی آنکھیں اور منہ بند کرنے والا پڑے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم یسر علیہ امرہ، اے اللہ آسان کر دے اس پر اس کا، وسہل علیہ ما بعدہ، اور آسان کر دے اس پر وہ حالات جو اس کے آ رہے ہیں، وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ، یا اللہ اس کو اپنی ملاقات کے ساتھ سعادت مند بنا دے، وَجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ، بنا دے اس کو یعنی قبر کے حالات کو
کہ نکلا ہے اس کی طرف، کیا بنا دے خیر ان حالات سے کہ نکلا ہے ان سے، کہ دنیا میں جڑیاں سہولتاں نال سے یا اللہ نو قبر وچ اس تے چوکھیاں سہولتاں دے دے۔ اے پڑھے کون؟ تتمہ، جب فوت ہو جائے مسلم تو ڈھیلے اور لمبے ہو جاتے ہیں اس کے اعضاء، اور رکھی جائے تلوار یا شیشہ اس کے بطن پر، اگوں میں آ رہے کہ پیٹ پھلے نہیں، اور رکھا جائے اس کا ید یمنا جانب ایمن میں، اینج نال لمبا ہاتھ رکھنا ہے، اور یسرا جانب ایسر میں نال، اور نہیں جائز رکھنا ہاتھوں کا میت کے، بہت اینج کر کے بن دیو، جیسا کہ کرتے ہیں اس کو کافرہ، کچھ کافر ایسا کرتے ہوں گے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے رکھنے کا جانب میں، سنیں مسئلہ جی، اور فرض عین ہے لوگوں کو جنوانا اس کی موت کے ساتھ۔ ابن عباس کا معنی سمجھ دیں؟ اچھا، اور کوئی حرج نہیں ہے لوگوں کو جنوانے کے ساتھ اس کی موت کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں تکثیر جماعت ہوگی کن سے؟ مسلین علیہ سے اور مستغفرین لہو سے، جی اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ ہو وہ مع بے ذکر ہی و تفخیم، عطف تفسیری ہے کہ ان دے ذکر وچ جڑا ہے نا اوتھے جس لے جنوانا ہے تے ان دے وڈے وڈے القاب نہ دسے جان جی، بے فلانا وصال کر گیا جنازہ اتنے بجے ہے جی، سنے ہی بشرط اللہ یکونا، اے نہ ہوئے جی، تے ان تے چاسی نہیں ہوندی جد تک 50 لقب نال نہ لائے جان جی۔ اور جدو مولویاں تے پیراں جانا ہے جد تک شیخ المشائخ تے حضرت علامہ رئیس المنات کا گال کر دے استاد کی آخ کے، میرے نزدیک کسی نو فلسفی منطقی آخنا ہے گال کڈنی ہے، گال بے کسی نو آخنا اس کو منطق بڑی آتی فلسفہ بڑا ہے، میرے نزدیک گال ہے، اس واسطے کہ عظمت والی شاید قرآن آنا، حدیث آنی تے فقہ آنی، تے انہاں نو سمجھنے واسطے جڑے علوم ضروری نے وہ ہون، باقی مقصد یہ نے قرآن حدیث تے فقہ۔ تڑ نال پوری کوشش کر رہے ہیں تیناں نال، کی کر رہے ہیں جی؟ کہڑی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اچھا بڑی گل ہے، اچھا اے ویکھو نا پچھلی گل اے تو ہو گئی نا، پچھلی گل لأن فی تکثیر الجماعت من المصلین علیہ بل، اور بند کی جائے اس کی تحسیناً لہو کی، اور رکھا جائے اس کے بطن پر لوہا تاکہ پیٹ پھولے نہیں، جیسا کہ روایت کی گئی ہے کس سے؟ ابی شابی سے۔ اللہ چلو جی واپس چلو، ہوں اے وے کہ جس وقت انہوں اے ہنے تھوڑی دیر تو بعد غسل دینا ہے، تھوڑی دیر تو بعد جس وقت اے نہیں بھی فوت ہوں نال یہ کام کرنا ہے، آخر بندوبست کرنا ہے، پانی گرم کرنا ہے، تختہ بچھانا ہے، سارا کچھ، تو ہوں پھر کی کرنا ہے؟ اور رکھا جائے محتدر، ہوں بن گیا میت، اور رکھی جائے میت سریر پر، کس پر؟ سریر پر، ایسی سریر کہ تجمیر کی گئی ہے تاک مرتبہ کے ساتھ، جس پھٹے اتے نو آنا ہے نا انہوں پہلے تاک مرتبہ خوشبو دی تونی دیو، اگر بتیاں دی نہیں بسارے نچھا مارو، کن دی تونی دینی ہے جی بینا پہ، او بہتران او مجمر اے مبخر بعود و نحوہی لِإِزَالَةِ الرَّایَا کریہا،
تاکہ نوان لگیا کوئی اس قسم دی بوش ہو نہ آوے خوشبو دی وجہ تو فائدہ ہو جائے گا جی. اچھا جی وطرن کی وطرن صفت ہے مصدر محذوف کی کہ تجمیرن وطرن اور تجمیر اجمار التطیب کسی نو خوشبودار کرنا کسی نو بائیں طور کے پھیرا جائے مجمر کو انگیٹھی تونی والی چار پائی کے چوپھیر 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ بابا جا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ وطر یحب الوطر. اے بھائی خدا دا نا کوئی تو سمجھو جا یار اے دیکھو نا کتنی اہمیت ہے کہ سونے فرمایا اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. ہر شے وچ پھر تاک نو رکھیا گیا ہے بھی اے کام کرو جی بے تو نہیں دینی تو یا 1 مرتبہ دیو یا اللہ اکبر. اور سوتیرا عورت ہو جلے غسل دینا ہے اور ڈانپی جائے اس کی عورت اس لیے کہ ستر عورت کا اور نظر کرنی عورت کی طرف او شرمگاہ